بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ابھی سورہ مبارکہ کا وہ رکوع ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو آج کے حالات میں اہم ترین ہے، اس لیے کہ اس دور میں اللہ کے خلاف بغاوت کی سب سے بڑی شکل تو ہے غیر اللہ کی حاکمیت کا تصور۔ سب سے بڑا شرک یہ ہے، نفسیاتی اعتبار سے سب سے بڑا شرک، مادے پر توکل، بتوں سے تجھ کو امید خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ لیکن یہ نفسیاتی اور داخلی بات ہے۔ خارجی اور واقعاتی دنیا میں سب سے بڑا شرک اس وقت وہ غیر اللہ کی حاکمیت، جو اب عوامی شکل اختیار کر گئی، عوامی حاکمیت۔ اور اس کے بعد اس وقت کے گناہوں میں، بدعملی میں سب سے بڑا فساد جو ہے وہ سود کی بنیاد پر ہے۔ سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑا فساد دنیا میں جو اس وقت سب سے بڑی شیطنت ہے، جو یہودیوں کے ذریعے سے پورے گلوب کو اپنی گرفت میں لینے کے لیے بےتاب ہے، وہ یہی ہے جو سود کا ہتھ کنڈا ہے، اس کی حرمت۔ یہاں ایک سوال میرے ذہن میں کبھی کبھی پیدا ہوتا تھا کہ یہ جو پہلی آیت ہے اس کا تعلق تو انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ ہے، اسے پچھلے رکوع کے ساتھ شامل ہونا چاہیے تھا، لیکن بعد میں یہ حقیقت مجھ پر منکشف ہوئی کہ بڑی حکمت کے ساتھ اس آیت کو اس رکوع کے ساتھ شامل کیا گیا ہے۔ وہ حکمت میں بعد میں بیان کروں گا۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ کہ جو اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں رات کو بھی دن میں بھی، سرا وعلانیۃ، خفیہ طور پر بھی اعلانیہ بھی، صدقات واجبہ اعلانیہ، صدقات نافلہ خفیہ، انفاق فی سبیل اللہ خفیہ۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے لیے ان کا اجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس، نہ ان پر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ ہی وہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے۔ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا، اب ربا کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے، جو سود کھاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ ہے اس سرپلس ویلیو کا۔ آپ کا کوئی شغل ہے، آپ کی ملازمت ہے، آپ کما رہے ہیں، آپ کا خرچ پورا ہو رہا ہے، کچھ بچت بھی ہو رہی ہے۔ اب اس بچت کا اصل مصرف کیا ہے؟ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو۔ اصل راستہ تو یہ ہے کہ اس کو دے دو اللہ کی راہ میں، یا محتاجوں کو یا اللہ کے دین کو۔ لیکن اب جو سود خورانہ ذہنیت ہے وہ یہ کہ اس بچت کو بھی مزید کمائی کا ذریعہ بناؤ، یہ سود خورانہ ذہنیت ہے۔ لہذا اصل میں سود خوری انفاق کا کی ضد ہے، اور یہ عقدہ مجھ پر کھلا جبکہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، اس اصول کے تحت جب سورہ روم کی آیات کا میں نے مطالعہ کیا، وہاں یہی شکل آپ کو نظر آئے گی کہ ان دونوں کو مقابلے میں لایا گیا ہے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے انفاق اور ربا، سود پر رقم دینا۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، جو کچھ تم دیتے ہو سود پر کہ وہ بڑھے لوگوں کے مال میں، محنت وہ کر رہا ہے اور آپ اس کی کمائی میں سے آپ وصول کر رہے ہیں اپنے اس سرمایہ کی وجہ سے۔ تو یہ گویا کہ آپ کا مال اس کے مال میں اس کی محنت سے بڑھ رہا ہے۔ الذی ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں بڑھوتری نہیں ہوتی۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اور وہ جو تم زکوٰۃ اور صدقات میں دے دیتے ہو اللہ کی رضا جوئی کے لیے، تو وہ ہیں جو دوہرے چوہرے کر رہے ہیں، ان کا مال بڑھ رہا ہے، اس کی بڑھوتری ہو رہی ہے۔
تو انفاق فی سبیل اللہ، صدقات، زکوٰۃ، اس کے بالمقابل، اس کے برعکس ہے اپنی اس بچت کے مال کو. اور آپ کو معلوم ہے آج کی بینکنگ سسٹم کا سب سے زیادہ زور بچت کی اسکیم، اور یہ سب کا سب جو ہے در حقیقت سیونگ بینک، سیونگ اکاؤنٹ، سیو کرو، لیکن سیو کرو مزید کمانے کے لیے. سیو جو ہے اس لیے نہیں ہے کہ اپنا پیٹ کاٹو اور غرباء کو دو، اپنا سٹینڈرڈ آف لیونگ کم کرو اور اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو، یہ نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ جو تم بچاؤ وہ ہمیں دو، تاکہ وہ ہم سود پر زیادہ رقم، زیادہ شرح سود پر دوسروں کو دے اور تھوڑا شرح سود تمہیں دے دے. اب اس کے برعکس ہے الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ نہیں کھڑے ہوتے مگر ان کی طرح سے کہ جن کو شیطان نے مخبوط الحواس بنا دیا ہو چھو کر. یہاں عام طور پر یہ سمجھا گیا کہ یہ قیامت کے دن کا نقشہ ہے. یہ قیامت کے دن کا نقشہ تو ہوگا ہی، اس دنیا میں بھی سود خوروں کا حال یہی ہے. اور اگر ان کا نقشہ دیکھنا ہو تو کسی سٹاک ایکسچینج کو جا کے دیکھ لیجیے، معلوم ہوگا دیوانے ہیں، پاگل ہیں، چیخ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. وہ انسان نہیں نظر آتے اس وقت جو بھی کچھ ہو رہا ہوتا سٹاک ایکسچینج کے اندر. مخبوط الحواس انسان جو ہے وہ ہو جاتا ہے یہ سود خوری کی وجہ سے. الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. اور ان کے سب سے بڑھ کر مخبوط الحواس ہونے کا مظہر یہ ہے، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ بیع بھی تو ربا کی طرح ہے، بیع بھی تو سود ہے. میں نے 100 روپے کا مال خریدا، 110 میں بیچ دیا، 10 بچ گئے، یہ ربا ہے، ربا جائز ہے. 100 روپے کسی کو دیے اور 110 لیے، یہ سود ہو گیا. بھائی کیوں ہو گیا؟ 100 روپے کی شے دے دی، یہ 100 روپیہ دے دیا، کیا فرق پڑا؟ 10 لاکھ کا مکان بنایا، 4000 کے قرضے کے ماہانہ کرائے پر دے دیا، جائز ہو گیا. 10 لاکھ کسی کو دیا اور اس سے 4000 روپیہ مہینہ دینا شروع کیا، یہ سود ہو گیا، حرام ہو گیا. عقلی طور پر یہ باتیں ہیں کہ جو سود کے حامیوں کی طرف سے کہی جاتی. انما البیع مثل الربا، بیع میں کبھی جو نفع ہوتا ہے، ربح اور ربا یہ میں اس وقت بیان کر چکا ہوں سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کے ضمن میں. تو یہ جان لیجئے کہ اس ظاہری سی مناسبت کی وجہ سے ان کا مخبوط الحواس لوگ جو ہیں وہ اس دونوں کے اندر کوئی فرق محسوس نہیں کرتے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کا عقلی جواب نہیں دیا، بلکہ جواب کیا دیا؟ احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے. اب تم بات یہ کرو، اللہ کو مانتے ہو یا نہیں؟ رسول کو مانتے ہو یا نہیں؟ قرآن کو مانتے ہو کہ نہیں؟ یا اپنی عقل کو مانتے ہو؟ اگر تم مسلمان ہو، اگر تم مومن ہو تو اللہ کا حکم جو وہ فرمائے، نہ صرف اللہ کا، جو رسول کا ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول تمہیں دے لے لو، اور جس چیز سے روک دے رک جاؤ. یہ تو شریعت کا معاملہ ہے. ویسے اس میں جو فرق واقع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے فلوئڈ منی، فلوئڈ کیپٹل، ایک ہے فکسڈ کیپٹل. مکان 10 لاکھ کا ہے، لیکن مکان سے جو شخص رہ رہا فائدہ کیا اٹھائے گا؟ 1 مہینے رہے گا نا، بس اس کا بدل آپ نے لے لیا. 10 لاکھ روپے کسی کو نقد دے دیے، وہ کسی کام میں لگائے گا، 12 لاکھ بھی بن سکتے ہیں، 15 بھی لگ سکتے ہیں، 8 بھی رہ سکتے ہیں. اس میں آپ نے فکس اگر لیا تو یہ حرام ہے. ان دونوں میں اگرچہ عام طور پہ کہا جائے گا یہ بھی کیپٹل ہے وہ بھی کیپٹل ہے، مکان بھی تو سرمایہ کی ایک شکل ہے، لیکن یہ فکس کیپٹل ہے، اس کی شکل بدل نہیں رہی ہے. اس مکان میں تو ایک شخص رہ جائے گا، سکنا ہوگا، اس کی رہائش ہے، یا آپ کہیں گے اس کی ویئر اینڈ ٹیئر ہے تو اس کا آپ نے بدل لے لیا، بس ختم. لیکن وہ جائے گا، وہ مکان آپ کے لیے رہ جائے گا. لیکن یہ کہ 10 لاکھ جس کو دیا نقد، وہ کاروبار کرے گا، کچھ اور کہیں لگائے گا، اس کے اندر اضافہ بھی ہو سکتا ہے، کمی بھی ہو سکتی ہے. اس میں پھر فکسڈ پروفٹ لینا یہ ہے حرام، اور ان دونوں میں کوئی مناسبت نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جواب نہیں دیا. جواب دیا احل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف. تو جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچ گئی اور وہ باز آ گیا، رک گیا، فلہ ما سلف، تو جو کچھ پہلے وہ لے چکا ہے وہ اس کا ہے، وہ اس سے واپس نہیں لیا جائے گا، حساب کتاب نہیں کیا جائے گا کہ تم اتنا سود کھا چکے ہو واپس کرو.
لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس کا کوئی گناہ ان پر نہیں ہوگا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے حوالے رہے گا، معلق رہے گا. اللہ چاہے گا تو معاف بھی کر دے گا، اور اللہ چاہے گا تو پچھلے سود کے اوپر بھی اس کی سرزنش ہوگی. امرہ الی اللہ. ومن عاد، لیکن اس نصیحت کے آنے کے بعد بھی جس نے دوبارہ یہ حرکت کی، فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، تو یہ جہنمی ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ ربا کو مٹاتا ہے، دباتا ہے. اور ہمارے زمانے میں شیخ محمود احمد مرحوم نے ایک کتاب لکھی ہے مین اینڈ منی، اس میں ثابت کیا ہے جہاں جو یہ سود کا معاملہ چلتا ہے، تین چیزیں ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہیں. جتنا سود بڑھے گا ان امپلائمنٹ بڑھے گی، انفلیشن بڑھے گی. نتیجے میں انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا، جیسے انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا ان امپلائمنٹ مزید ہوگی، انفلیشن زیادہ ہوگی. اس سے وشس سرکل، اور اسی کے نتیجے میں تباہی ہو جاتی ہے. چھپی رہتی ہے وہ تباہی. وہ تو ایک ہی وقت میں بینک کرپٹ ہوگا، کوئی بینک، بڑے بڑے بینک جو ہیں دیوالے نکلیں گے. ابھی جو کوریا کا حشر ہو رہا ہے اور جو اس سے پہلے روس کا ہو چکا ہے، یہ سارا جو ہے یہ یوں سمجھیے شیش محل کی طرح ہے. اس میں تو ایک پتھر پڑے گا تو ٹکڑے ہو جائیں گے. ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ پالتا ہے، صدقات کو پالتا ہے، بڑھاتا ہے اللہ کے ہاں. وہ آیت میں سنا چکا ہوں آپ کو، سورہ روم کی 39ویں آیت ہے یہ. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے وہ سب کہ جو ناشکرے ہیں اور گناہگار ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ہاں جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں. نیک عمل میں ظاہر بات ہے جو شے حرام ہے اس کا چھوڑ دینا بھی لازم ہے، اور نماز قائم رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں، ان کے لیے ان کا اجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور چھوڑ دو جو رہ گیا ہے سود میں سے. آج فیصلہ کر لو کہ جو بھی کچھ تمہیں کسی کو قرض دیا تھا اب اس کا سود چھوڑو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، باز نہ آئے، فَاذَنُوا، تو کان کھول کر سن لو، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ. یہ الٹیمیٹم ہے اگر باز نہیں آتے سود سے. دیکھیے کسی اور گناہ پر یہ بات نہیں آئی، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کرو تو تمہارے جو اصل راس المال ہے وہ تمہیں لوٹا دیے جائیں گے. سود چھوڑ دو، راس المال واپس لے لو. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو سود لے کر اور نہ تم پر ظلم کیا جائے کہ تمہارا راس المال بھی دبا دیا جائے. لا تظلمون ولا تظلمون. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر تمہارا جو مقروض ہے وہ تنگی میں ہے، وہ تنگ دستی میں ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو انہیں انتظار کرو، پھر اسے مہلت دو کہ اس کے ہاں کشادگی پیدا ہو جائے، آسانی سے وہ آپ کی رقم، آپ کا قرض واپس کر سکے. لیکن اس سے بھی آگے وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تم صدقہ ہی کر دو. تمہارا بھائی غریب تھا، اس کو تم نے قرض دیا تھا، کچھ سود لے کر کھا بھی چکے ہو، اب جو ہے سود، اب تو باقی سود کو تو چھوڑا ہی ہے، اگر وہ راس المال بھی بخش دو اس کو، یہ انفاق ہو جائے گا، یہ قرض حسنہ اللہ کو ہو جائے گا، یہ تمہارا جو ہے ذخیرہ آخرت بن جائے گا. تو یوں سمجھیے کہ جو بھی جو ہے جس کو سرپلس ویلیو میں نے کہا تھا اسلامی معیشت کے اندر جو بچت ہے آپ کی، اس بچت کا سب سے اونچا مصرف کیا ہے؟ صدقہ دے دو، انفاق کر دو. اس سے کم تر کیا ہے؟ قرض حسنہ. قرض دے دو کسی کو تاکہ وہ اپنی ضرورت چلا لے، اس کا کاروبار رکا ہوا تھا وہ چل پڑے گا اور تمہیں پھر وہ اپنی اصل رقم واپس کر دے گا. یہ قرض حسنہ اس سے کم تر درجہ ہے. تیسرا درجہ ایک اور بھی ہے جو جائز تو ہے مکروہ، پسندیدہ نہیں ہے. تم زیادہ ہی خسیس ہو، چلو مزاربت پر دے دو، اور مزاربت یہ ہے کہ رقم تمہاری کام وہ کرے گا.
اگر بچت ہو جائے تو تم بھی لے لینا.